اس اظہاریہ میں ہم مسلمان فاتح یوسف بن تاشفین کا مفصل جائزہ پیش کرتے ہیں، جنہوں نے 77 برس کی عمر تک مسلم فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا اور مسیحی بادشاہ الفانسو کو 23 اکتوبر 1086 میں زلاقہ کے مقام پر لڑی جانے والی جنگ میں بدترین شکست سے دوچار کیا۔ عظیم مسلمان فاتح یوسف بن تاشفین مراکش کے جنوب میں صحرائی علاقے کا رہنے والا تھا، جس نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے صحرائے اعظم اور اس کے جنوب میں خاندان مرابطین کی حکومت قائم کی اور بعد ازاں اسے اسپین تک پھیلا دیا۔ اس نے صحرائے اعظم میں رہنے والے نیم وحشی اور حبشی باشندوں سے کئی سال تک جنگیں لڑیں اور اپنی حکومت کو دریائے سینیگال تک پھیلا دیا۔ یوسف بن تاشفین کے فوجی ان قبائل کے خلاف جہاد ہی نہیں کرتے تھے بلکہ ان میں اسلام کی تبلیغ بھی کرتے تھے، اور اس طرح انہوں نے بے شمار بربروں اور حبشیوں کو مسلمان کیا۔ تبلیغ کا یہ کام یوسف بن تاشفین کے چچا عبداللہ بن یاسین کی نگرانی میں ہوتا تھا۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے دریائے سینیگال کے ایک جزیرے میں ایک خانقاہ بھی بنائی تھی۔ آغاز میں یوسف بن تاشفین اس کام میں اپنے چچا کے ساتھ تھا، لیکن بعد میں وہ شمال کی طرف آ گیا اور یہاں فاس اور دوسرے شہر فتح کر کے کوہ اطلس کے دامن میں واقع شہر مراکش کی بنیاد ڈالی۔ اسی دوران اندلسی مسلمانوں کا وفد یوسف بن تاشفین سے امداد لینے کے لیے اسی شہر مراکش میں آیا تھا۔ جنگ زلاقہ سے پہلے اندلسی مسلمان مجاہدین نے اپنے طور پر چند سالوں تک مسیحیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، مگر چونکہ وہ کمزور تھے لہٰذا انہوں نے یوسف بن تاشفین سے مدد مانگی۔ یوسف بن تاشفین اندلسی مسلمانوں کی مدد کے لیے تیار ہو گیا اور ایک طاقتور فوج کے ساتھ اندلس روانہ ہوا۔ 1086 میں مسیحی بادشاہ الفانسو نے زلاگا کے میدان جنگ میں مسلمانوں کا مقابلہ کیا۔ ایک سخت لڑائی کے بعد یوسف بن تاشفین نے الفانسو کو شکست دی۔ جنگ زلاقہ نے ایک انقلاب پیدا کر دیا، مسیحیوں کی ہمت ٹوٹ گئی اور یوسف بن تاشفین نے اندلس کی چھوٹی چھوٹی مسلمان حکومتوں کو ختم کر کے ان کو سلطنت مرابطین میں شامل کر لیا۔ ہشام ثانی نے اپنے 26 سالہ دور حکومت میں ہسپانیہ میں ابھرتی ہوئی مسیحی ریاستوں کے خلاف 52 مہمات میں حصہ لیا اور کبھی بھی شکست نہیں کھائی، لیکن 1002 میں اس کے انتقال کے بعد اسپین میں مسلم حکومت کو زوال آ گیا اور وہ کئی حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ سن 1082 میں الفانسو ششم نے پشتارا سے اپنی تاریخی فتوحات کے سفر کا آغاز کیا۔ نااہل مسلم حکمرانوں میں اسے روکنے کی ہرگز صلاحیت نہیں تھی۔ 1085 میں اس نے بنو امیہ کے دور کے دارالحکومت طلایطلع پر قبضہ کر لیا۔ شہر کی کمزور مسلم باسیوں نے 5 سال تک مسیحیوں کے خلاف بھرپور مزاحمت کی، لیکن بالآخر ہمت ہار بیٹھے۔ الفانسو کا اگلا ہدف سرگوسا کی کمزور ریاست تھی۔ مسلم حکمرانوں کی نااہلی کے مکمل ادراک کے بعد علماء نے شمال مغربی افریقہ میں دولت مرابطین کے امیر یوسف بن تاشفین سے رابطہ کیا اور ان سے اندلس کی ڈوبتی ہوئی مسلم ریاست کو بچانے کا مطالبہ کیا۔ جنگ کی تیاریوں کے دوران اشبیلیہ، غرناطہ اور بطلیوس کے قاضیوں نے یوسف بن تاشفین سے مطالبہ کرتے ہوئے یہ شرط رکھی کہ وہ مقامی حکمرانوں کی خود مختاری برقرار رکھیں گے۔ یوسف بن تاشفین نے تمام شرائط تسلیم کر لی، جس کے بدلے میں انہیں وہاں قلعہ قائم کرنے اور اپنی افواج کو منظم کرنے کے لیے ساحلی شہر الجزیرہ سے نوازا گیا۔ انتظامات مکمل کرنے کے بعد یوسف بن تاشفین 12,000 فوجیوں کے ساتھ اشبیلیہ روانہ ہوا اور الجزیرہ کے قلعے میں 5,000 فوجیوں کو چھوڑا۔ وہ 8 روز تک اشبیلیہ میں رہا اور اندلس کے حکمرانوں کی جانب سے فراہم کردہ فوجی دستوں کی ترتیب و تنظیم کرتا رہا۔ کل 20,000 افواج کے ساتھ
یوسف بن تاشفین شمال کی جانب روانہ ہوا، جہاں اس کا ٹکراؤ زلاقہ کے میدان میں کشتالہ کے بادشاہ الفانسو ششم سے ہوا۔ الفانسو کو 80,000 شہسواروں، 10,000 پیادوں اور 30,000 کرائے کے فوجیوں کی خدمات حاصل، 20,000 مسلم افواج میں شامل، 12,000 بربر، 10,000 شہسوار اور 2,000 پیادہ بہترین جنگجو تھے۔ دونوں سپہ سالاروں نے جنگ سے قبل پیغامات کا تبادلہ کیا۔ یوسف بن تاشفین نے دشمن کو 3 تجاویز پیش کی: اول، اسلام قبول کرو، دوم، جزیہ ادا کرو، اور سوم، پہلی 2 شرائط قبول نہیں ہے تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام ذہبی نے لکھا ہے کہ جب مسلم اسپین میں طوائف الملوک کی پھیلی اور یہ موقع دیکھ کر صلیبی بادشاہ الفانسو پوری تیاری کے ساتھ مسلم خطوں پر چڑھ دوڑا تو ملوک الطوائف میں سب سے نمایاں بادشاہ معتمد بن عباد نے مراکش کے یوسف بن تاشفین کا دروازہ جا کھٹکھٹایا۔ اس پر آیان سلطنت سرپٹا گئے کہ مراکش کا وہ سلطان اندلس آیا تو الفانسو کو شکست دے کر وہ اسپین تمہیں واپس تھوڑی کر دے گا۔ یہاں معتمد نے اپنا وہ تاریخی جملہ کہا کہ دیکھو، مراکش کے یوسف بن تاشفین کے اونٹ چرانا اسپین کے الفانسو کے خنزیر چرانے سے کہیں باعزت ہے۔ الفانسو نے مرابطین سے جنگ کو ترجیح دی۔ جنگ 23 اکتوبر 1086 عیسوی بروز جمعہ صبح سورج نکلتے وقت الفانسو کے حملے کے ساتھ شروع ہوئی۔ یوسف بن تاشفین نے اپنی فوج کو دستوں میں تقسیم کیا۔ پہلے دستے کی قیادت عباد ثالث المعتمد کر رہا تھا، جبکہ دوسرے دستے کی قیادت خود یوسف بن تاشفین نے کی۔ دوپہر تک المعتمد کی فوج ہی الفانسو کا مقابلہ کرتی رہی، جس کے بعد یوسف بن تاشفین اپنی فوج سمیت جنگ میں داخل ہوا اور الفانسو کی افواج کا گھیراؤ کر لیا، جس پر مسیحی افواج میں افراتفری پھیل گئی، اور یوسف بن تاشفین نے سیاہ فام باشندوں پر مشتمل تیسرے دستے کو حملے کا حکم دے دیا، جس نے آخری اور فیصلہ کن حملہ کرتے ہوئے جنگ کا فیصلہ مسلم افواج کے حق میں کر دیا۔ مشہور مراکشی مورخ ابن عدالتی نے اپنی کتاب بیان المغرب میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کی عظیم الشان فتح کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 60,000 کے مسیحی لشکر میں سے 59,500 فوجی اس جنگ میں کام آئے، جبکہ الفانسو زندہ بچ نکلنے میں تو کامیاب ہو گیا، لیکن اس کی ایک ٹانگ ضائع ہو گئی اور وہ بقیہ لنگڑا کر چلتا رہا۔ اس میدان میں لڑی گئی لڑائی کو جنگ زلاقہ کے نام سے پکارا جاتا ہے، جس کا مطلب پھسلتا ہوا میدان ہے، کیونکہ مارکے کے روز اس قدر خون بہا کہ افواج کو قدم جمانے میں مشکل ہونے لگی۔ اس تاریخی فتح کے نتیجے میں اگلے 300 سال تک اسپین میں مسلم حکومت موجود رہی۔ بصورت دیگر وہ 1492 کی بجائے 1092 میں ہی ختم ہونے والی۔ اس جنگ کو صلیبی جنگوں کے آغاز کی اہم ترین وجہ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس میں شکست کے بعد ہی مسیحیوں نے مسلمانوں کے خلاف وسیع پیمانے پر جارحیت کا سلسلہ شروع کر دیا۔ یوسف بن تاشفین نے 1061 سے 1107 عیسوی تک حکومت کی۔ یہ بڑا نیک اور عادل حکمران تھا۔ اس کی زندگی بڑی سادہ تھی۔ تاریخ اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ صحرائے اعظم میں اسلام کی اشاعت اور اندلس میں مسیحی یلغار کو روکنا اس کے بہت بڑے کارنامے ہیں۔ خیر، مراکش کی تعمیر بھی قابل فخر کارناموں میں شمار ہوتی ہے، کیونکہ اس طرح اس نے ایک نیم وحشی علاقے میں دارالحکومت قائم کر کے تہذیب اور علم کی بنیاد رکھی۔ یوسف بن تاشفین نے تقریباً 50 سال حکومت کی۔ اس کی قائم کی ہوئی سلطنت دولت مرابطین 1061 سے لے کر 1147 عیسوی تک قائم رہی۔ اس بوڑھے سپہ سالار یوسف بن تاشفین کے انتقال کے بعد یہ حکومت مزید 40 سال تک چلتی رہی۔ الفانسو کے عہد میں جہاں مسلمانوں کو اسپین سے نکال باہر کرنا بظاہر 10 سال کی بات لگتی تھی، اس جنگ کے نتیجے میں انہیں 1492 عیسوی تک انتظار کرنا پڑا، جب سقوط غرناطہ پیش آیا اور مسلمانوں کو اسپین چھوڑنا پڑا۔ اس جنگ کو صلیبی جنگوں کے آغاز کا اہم ترین سبب سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس کے نتیجے سے تل ملا کر پوپ اربن دوئم نے یورپ کے مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کا درس دیا، اور چند ہی سالوں کے بعد عیسائی فلسطین پر پھیل پڑے اور بیت المقدس پر قبضہ کیا، جہاں ایک صدی تک دونوں الہامی مذاہب کے ماننے والے باہم دست و گریباں رہے۔
یوسف بن تاشفین کا انتقال 1106 میں ہوا۔ اس نے 100 سال کی عمر پائی۔ اسے رباط میں دفن کیا گیا، جہاں اس کا مقبرہ آج بھی زائرین کی توجہ کا مرکز ہے۔ اس نے بہت اہل اور قابل جانشین چھوڑا۔ اس کی موت کے بعد اس کے بیٹے علی بن یوسف بن تاشفین نے اندلس کے مسلمانوں کا بھرپور دفاع جاری رکھا، اور جب بھی انہیں مدد کی ضرورت پڑی وہ اندلس پہنچا اور عیسائیوں کو شکست دی۔ یوسف بن تاشفین گو کہ طلع تو واپس نہ لے سکا، لیکن اس نے اندلس کی چھوٹی چھوٹی مسلم ریاستوں کو دوبارہ خلافت بغداد کے پرچم تلے متحد ضرور کر دیا۔ مشہور مصنف رچرڈ فلیچر اپنی مشہور کتاب مورش اسپین میں لکھتا ہے کہ یوسف بن تاشفین ایک بہت قابل جنرل تھا، اور اس نے اندلسی عربوں اور قبائلی بربروں کے غیر فطری اتحاد کو بہت اچھی طرح استعمال کیا اور انہیں متحد رکھا۔ ابن تاشفین کو اچانک واپس مراکش جانا پڑا اور اس کی مہم جو ادھوری رہ گئی۔ گو کہ مسلمان 1 انچ زمین بھی واپس نہ لے سکے، لیکن اس جنگ میں الفانسو کی شکست اتنی مکمل اور فیصلہ کن تھی کہ پھر ساری زندگی دوبارہ وہ اتنی قوت جمع نہ کر پایا کہ عرب کو اسپین سے نکالنے کا سوچ سکے۔ لیکن اس فتح سے عربوں کو یہ فائدہ ضرور ہوا کہ انہیں ایک لائف لائن مل گئی، اور یوں جہاں ان کا اسپین سے خروج دنوں کی بات لگتی تھی، وہ 300 سال تک اسپین میں اور ٹکے رہے۔